وہ آج نا میں ٹرائی بھی کر رہا ہوں، اور ہم نے اس براڈ کو لائیو کیا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، اور ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر. تو کمال یہ ہے. آج سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ وہ ویسے ٹرائی کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ساحل کی براڈ کو ہی میں لائیو کرتا ہوں. کس ایپ کے ذریعے آپ نے یوز کیا ہوا پلیٹ فارم؟ یہ مختلف سورسز کے ذریعے میں یہ کام کرتا ہوں. تو جھنجھٹ ہے یہاں پہ افضل بھائی. نہیں وہ کمپلیکس ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ سائملٹینیس جو ہے نا، ملٹی کاسٹنگ اس کو کہتے ہیں جو، تو یہ بڑا کمپلیکس کام ہے، لمبا چوڑا جھنجٹ ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا بھی چاہوں تو بڑی مشکل ہو جانی ہے. ہاں وہ ایسے نا مختلف ذرائع سے میں یہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال چلو ٹھیک ہے. اچھا میں نے بیٹھا تو میں وہاں تھا یوٹیوب کے اوپر سن رہا تھا ابھی. ساحل مجھے آج پتا چلا ہے یہ مولوی صاحب ہیں بھائی، اور مولوی نہیں اور عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نائٹ رائڈر یا یہ کوئی داڑھی منڈے یا دنیا دار ہوتا ہے نا، کوئی دنیا دار جیسے ہوتے ہیں وہ ہیں، تو شوق میں یہ براڈ کرتے ہیں. تو اب نائٹ رائڈر کا تو نہیں مجھے پتا وہ بھی عالم ہیں یا مولوی ہیں. ساحل کا تو چونکہ سن لی ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے بھائی، بڑی خوشی ہوئی. یہ چھپے رستم ہے ساحل بھائی. ہاں نہیں اب یہ دیکھیں ڈاکٹر ڈو ہے، اس کے بارے میں میرا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی عام سا دنیا دار لڑکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح زبردست. مطلب یہ کہ اندر خانے کون کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا. بالکل. اچھا یہ نا ڈاکٹر ڈو سیم یہی صورتحال میرے ساتھ کوئی تقریباً 10 سال راؤنڈ اباؤٹ 10 سال یہی رہی ہے. وہ میری ایک آئی ڈی ہوتی تھی پال ٹاک پر سچی بات کے نام سے، تو ساری دنیا مجھے سچی بات بھائی کہتی تھی. سچی بات جیسے نہیں تم نے اپنا نک نیم رکھا ڈاکٹر ڈو، ایسے ہی میرا ایک نک نیم چلتا تھا سچی بات. تو سب سچی بات بھائی. اچھا کسی کو نہیں پتا تھا، سارے یہی سمجھتے تھے یہ کوئی داڑھی منڈا ہے، یہ کوئی مولوی ایسے. وہ قادیانی مولوی کہتے ہیں نا، ہر ایک کو مولوی کہتے ہیں. مطلب وہ چاہے کوئی بھی ہو جو رد قادیانیت کرتا ہے اس کو وہ یہ مولوی بنا دیتے ہیں. تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے کوئی ایز اے فارغ آدمی. تو یہ ایک ہوا تھا کہ جب سکائپ کا دور آیا ہے نا، فیس بک پہ کے بعد سکائپ کا دور آیا تھا کہ جب سکائپ پر ڈیبیٹ شروع ہوئی تو اس وقت ایک قادیانی ہوتا تھا الطاف، مختلف اس کے نام ہیں. آج کل وہ ٹک ٹاک کے اوپر سبحان اللہ کی آئی ڈی سے آتا ہے، وہ شاتم بڑا بہت کاشف بھی نام بتاتا ہے، بڑے اس کے عجیب و غریب نام اس نے بتائے ہیں لوگ. تو اس نے میری جو ہے نا سمجھ لے کہ سب سے پہلے اس نے میری اصلیت لوگوں کو بتائی کہ یہ بندہ کیا ہے. اس نے میری تصویر لگائی، اصلی تصویر، اور میرا پورا شناختی کارڈ نمبر، میرے گھر کا ایڈریس، میرے فون نمبر، میرے پورے فیملی کا چارٹ، اور سب کچھ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بندہ مولوی ہے، مفتی ہے. اس نے بتایا تھا اصل میں. یہ پہلے نہیں میں نے کسی کو بتایا کہ میں مولوی مفتی ہوں کوئی، سمجھ رہے ہیں کیا، اور میرا نام مبشر ہے. نہ بھائی نہ، یہ مولوی مفتی یہ قادیانیوں نے کہلوایا ہے، سمجھ لے مجھ سے. تو اس کے بعد پھر میں منظر عام پہ آیا اپنے اوریجنل آئی ڈی، اوریجنل فیس اور اپنا نام کے ساتھ. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، یہاں ایسے تو پھر ایسے ہی سے.
تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا زندگی کے اندر کہ یہ قادیانیوں نے ہی مجھے متعارف کروایا ہے دنیا کے سامنے. تو نہیں تو مجھے تو ایک عرصہ تک ہم گمنامی کی زندگی گزاری ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں, کہاں رہتا ہوں, کیا کرتا ہوں, کچھ نہیں پتا تھا. تو بس یہ سوشل میڈیا کی لائف کچھ ایسی ہی ہے, ایسا ہی ہے, نہیں پتا چلتا کون کیا ہے. ایسے کئی اور بھی دوست ہیں جن کو ایک عرصہ تک میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ کوئی ایسے ہی دنیا دار یا کوئی کاروباری یا اس طرح ہوتا ہے نا, داڑھی منڈے وغیرہ وہ ہیں. لیکن وہ بعد میں پتا چلا یار یہ تو بہت عظیم شخصیت ہے. وہ بعد میں کہیں جا کے نا بہت عرصہ بعد راز کھلے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. دیکھیں ہم ٹک ٹاک پہ بھی بیٹھتے ہیں ساتھ, پرسنلی ہم کسی کو بھی نہیں جانتے, لیکن ایک وہ محبت اور وہ کام ایسا ہے دین کا زبردست ماشاءاللہ کہ ایک محبت اپنائیت سی نا آپس میں ساروں کے جو ہے وہ ہمارے ہے. تو ماشاءاللہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ پرسنلی ہم نہیں جانتے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اتنی ہے کہ ہم تھوڑی دیر اگر براڈ سے وے ہو جائیں تو ہمیں بھائی یہ یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کوئی چھوٹا سا میسج کر کے بتائیں کہ وائس وغیرہ کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو, یا فیس بک پہ کر دیں, میسج مل جائے گا مجھے. وائس یہاں کی کلیئر آ رہی ہے, آج ٹرائی کر رہے ہیں اصل میں. یہ اگر ٹرائی کامیاب ہوتی ہے تو پھر تو انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے براڈیں چلا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ تو ہم سوئے بھی ہوں گے تو یہاں پہ لائیو چل رہی ہوگی. ذرا میسج ایک چھوٹا سا کر کے مجھے بتا دیں کہ وائس کلیئر ہے. جی آپ ڈاکٹر ڈو بات جاری رکھیے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ دیکھیں اب مجھے تو 1 سال ہوا ہے ٹک ٹاک پہ, تو تب سے ہی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اور ایک ہماری محبت بڑھتی جا رہی, جتنے بھائی ادھر بیٹھتے ہیں. تو بس یہ کام دین کا ایسا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں وہ ہوتا ہے نا, اگر آپ دنیاوی اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہو اور سیکھتے آئے ہیں تو وہ اس میں بندے کا ایک ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جا کے نا اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا. لیکن ماشاءاللہ جب سے یہ کام سٹارٹ کیا ہے ڈے بائی ڈے اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ یار چیزیں سیکھیں, بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں, جو آپ آ جاتے ہیں اور بھائی آتے ہیں, تو جتنے بھی ہیں نالج جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا ہی اور مطلب ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کام یہ سیکھنا ہے ڈاکٹر اور آگے ڈو جو سیکھنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ باقی یہ ہے سیم ایسی ہی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یہ اپنا نہیں ہے ضیاء رسول, چلو یہ بھی اس کا ایک راز ہے, تو چلو ضیاء آج بھائی آج بتا دیتے ہیں, آج بتاتے ہیں. تو میں نے نا فیس بک کے اوپر سب سے پہلا گروپ میں نے ہی بنایا تھا, یعنی رد قادیانیت کے اوپر. اس کا نام رکھا تھا میں نے قادیانی مناظرہ گروپ, اور کوئی گروپ نہیں تھا. بلکہ فیس بک جب مارکیٹ پہ آئی تھی نا اسی وقت ہی میں نے گروپ بنا دیا تھا, لانچ کر دیا تھا. تو یہ سارے مجاہدین وہاں سے بنے ہیں اصل میں, یہ سبھی وہاں کی کریشن ہے. اچھا تو ماشاءاللہ. ضیاء رسول بھی میرے گروپ میں آ کے نا کوئی ایسے دنیا دار پوسٹیں کرتا تھا, دنیا داری والی پوسٹ. تو جیسے آپ ایسے نا, تو بڑی پھر پیار محبت شفقت سے نا اس کو پھر اس کام کی طرف لگایا. اس کا پھر انٹرسٹ بڑھا, ایسا پھر وہ گفتگو کے اندر شامل ہونا اس نے. پھر وہ جب گفتگو چل, وہاں پرانے مربی ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی. یہ ساحل کہلو, یہ اس طرح پوری ہماری ٹیم ہوتی تھی, بہت بڑی پرانی ٹیم تھی. وہ اس پرانی ٹیم میں سے یہ 2-4 ہی بس اب نظر آتے ہیں, اب زیادہ نہیں, وہ غائب ہو گئے. تو بڑی دھواں ڈیبیٹس ہوتی, دھواں 24 گھنٹے نا, یعنی اس وقت ہوتی ریٹن کے اندر, یعنی ٹیکسٹ کے اندر. یعنی ایک پوسٹ ہم دیتے تھے,
مثال ہے پوسٹ ہم نے لگائی ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت، فرض کر لیں ایک موضوع رکھ دیا ہم نے، اب اس موضوع کے نیچے سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو 5,000 10,000 کمنٹ ملے، کیونکہ وہ ڈیبیٹ چلتی ہے نا پوری ریٹن کے اندر، وہ ایسا تھا وہ ہمارا گروپ، یعنی کمنٹ پہ کمنٹ ایسے دڑا دڑ آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت ابھی ویڈیو ڈیبیٹ سے شروع نہیں ہوئی تھی اور ویڈیو کے کوئی سورسز نہیں تھے، یہ پرانے دور کی باتیں بتا رہا ہوں، فیس بک نیا جب تھا تو بڑی بھی ڈیبیٹس ہوتی تھی، اور تو یہ پھر ایسے لڑکے تیار ہوئے ہیں ایسا پھر کچھ لڑکیاں بھی تھیں وہ بھی اسی طریقے سے ایسا ان کو تیار کیا، ان کو وہ ختم نبوت کی اہمیت بتائی، کچھ کورسز کروائے ہم نے، لوگوں کو بتایا، پھر لڑکے ہمارے بڑے تیز تھے نا ماشاءاللہ، وہ نیا دور تھا، ہر ایک کو سیکھنے کا جذبہ اور جنون تھا، تو جس کے پاس کوئی نئی چیز ہوتی تھی وہ پھر دوسروں کو بتاتا تھا، ایسے علم ہم بانٹتے تھے، تو وہ پھر بڑا مزہ آتا تھا نا جی، تو ابھی تو ماشاءاللہ رونقیں لگ گئی ہیں نا، ابھی تو بڑی رونقیں لگ گئی، تو یہ کام بڑا افضل کام ہے، خاص میرے آقا حضور کی عزت کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ابھی اسی وقت ٹک ٹاک کے اوپر کتنی براڈیں نہیں لگی ہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لڑکے وہ بس پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے، وہ اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل مفتی صاحب بات یہ قرآن کا وہ فیصلہ ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسی اس کو عورت ملے گی، اور جیسی عورت ہوگی ویسے اس کو مرد ملنا، یہ وہی ہے کہ بھائی نیک، اب دیکھیں یہاں پر بھی خواتین بیٹھی ہیں، اب یہ نیکی کی ایک براڑ لگی ہوئی ہے، حضور کے ختم نبوت کی براڑ بیٹھی ہیں، یہ آپ لوگ بھی تو بیٹھے ہیں، آپ بھی تو کچھ اور کر سکتے تھے نا، کوئی غلط کام آپ بھی وہاں پہ جا سکتے تھے، کوئی یہ آپ کوئی میچ کھیل سکتے تھے، پیسہ کما سکتے تھے، لیکن نہیں کر رہے، یہ ہے وہ اللہ پاک کی عطائیں ہیں یار، اس کو کیا آپ ایسے چھوٹا سا کام ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ یہ وقت پاس ہے، ٹائم پاس ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ٹائم پاس ہو رہے ہیں؟ کیا ہم سب جو ہے نا بالکل فارغ ہیں؟ نہیں یار نہیں۔ مفتی صاحب میرے ذہن میں کافی دیر سے سوال تھا ضیاء بھائی کے بارے میں، کیونکہ میں اس دور میں آپ کا ریگولر لسنر تھا، اچھا تو میرے ذہن میں جی میں نے جان بوجھ کے ضیاء بھائی کے بارے میں نام نہیں پوچھا، میں نے کہا وہ پھر ظاہر غیر متعلقہ سے بات ہے، اچھا، لیکن ضیاء صاحب کا نام تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے نا کہ یہ تھے، اور بھی ایک آدھ لڑکے جو آپ نام لیتے ہیں، وہ اس دور میں آپ کا بڑا ریگولر میرا اچھا جی، واہ جی واہ، کتنی دیر ہو گئی ہوگی اس کو؟ کافی سال ہو گئے، جب مفتی صاحب آپ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں اپیرنس میں یاد ہے حملہ ہوا تھا؟ ہاں جی، وہ تو ابھی حالیہ سمجھ لیں کوئی 6-7 سال ہو گئے شاید، جی 6-7 سال، ہاں اس سے پہلے کا میں آپ کے ساتھ وہ اچھا یوٹیوب میں آپ کے ساتھ لسنر میں تھا، میں صحیح یوٹیوب سے ڈسکور کیا، صحیح ہو، تو میری طرف سے کوئی بندہ آپ کو ملتا بھی رہا ہے، ظاہر ہے وہ پھر ایک سائیڈ ایشو ہے نا، وہ تو جی ہاں جی، تو افضل صاحب یہ بڑی عظیم کام ہے جی، لیکن دیکھیں مجھے نا حیرت ہوتی ہے، رشک سا بھی آتا ہے، وہ آپ نے نیچے کامنٹ لکھا نا ساحل صاحب کے لیے کہ آپ یہ پتہ لگا آپ مولوی ہیں، تو میں ادھر جب ٹویٹر پہ چلاتا تھا نا سپیسز، ہاں تو میرے ساتھ جو ریگولر پینل پہ لوگ بیٹھتے تھے جی، کچھ زیادہ پڑھے لکھے ٹائپ کا گروپ تھا، جو زیادہ ماڈرن نہیں ہو جاتے پڑھ کے، جنہوں کا زیادہ دماغ بھی تھوڑا جا پتہ اٹھ جی، جاتا، ہاں جی ہلے جاتے ہیں، ہاں تو وہ جب وہ تھوڑا سا ہمارا سسٹم بڑا اسٹیبلش ہو گیا، بڑی پاپولر تھی اس وقت، میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ٹویٹر کے اوپر سمجھ لیں کہ سول ایک اکیلی میری براڈ تھی، جو بہت بڑی براڈ تھی، ہر وقت 1000-1500 بندہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ، اچھا، تو ایک صاحب میرے ریگولر پینل پہ تھے، وہ ادھر امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں،
تو انہوں نے ایک دن بات کی گستاخانہ علماء کے بارے میں. اچھا. تو میں نے ان کو پیار سے منع کیا. پھر 2-3 دن بعد ایک اور میرے ساتھ بیٹھنے والا تھا, اس نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. تو میں نے اس کو بھی پیار سے منع کیا. ہوا پھر یہ کہ بہرحال کوئی ہفتے 2 دن میں جب انہوں نے بار بار ان کے وہ پرچ انہوں نے نکالے, تو پھر میں نے ان کے خلاف, یعنی میں نے ان 2-3 لوگوں کو میں نے علیحدہ کر کے ان کے ساتھ ان کا بائیکاٹ کر کے نا ان کو نکال دیا اسپیس سے. تو وہ پھر جا کے اپنی اسپیسز کرنی انہوں نے شروع کر دی. وہ سارے نام جو ہیں وہ بڑے وہاں پہ اب پرانے, اور ساری وہ ٹویٹر کی ساری دنیا جانتی ہے, ناموں سے فیملیئر ہے وہ, اب میں نام نہیں لیتا obviously. تو انہوں نے میرے اوپر یہ تانا کسا تھا, یہ انہوں نے مجھے تانا دیا میرے دوسرے جو لوگوں میں. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا, اچھا آپ کا پینل تھا بڑا زبردست. وہ ہم زیادہ تر وہ پالیٹکس کے اوپر اور پھر مذہب کے اوپر. میں پاکستان سے علماء اور مفتیان کے ساتھ میرا پینل تھا, پاکستان سے میں ان کو بلاتا تھا, تو وہ ریگولر پارٹیسپیٹ کرتے تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا, یہ تو آپ کا بڑا کمال کی یہ براڈ کی ہے, جیسے پاکستانی ٹی وی ٹاک شو نہیں ہوتے بھی احمد میر اور اس طرح کے سٹائل میں وہ ہماری وہ براڈ یا سپیس چلتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی چل رہی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ بظاہر یہ ماڈرن بڑا پڑھا لکھا اس کا ہے شو کرتا ہے, لیکن یہ اندر سے مولوی ہے. اچھا 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 اچھا. تو یہ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا. تو میں اس کے اوپر وہ دیکھیں, میری تعلیم تو obviously مذہبی تعلیم نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک پہچانا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک, بالکل. یہ ایک شخص جس نے یہ کہا, اس نے کہا اپنی, پھر جب وہ براڈ چلا رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ براڈ جو ہے نا وہ ہمیں مولویوں کے چکر میں ڈالنا چاہتا ہے. بھلا ہم آج کل کے نعوذ باللہ ہم آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیا صحابہ کو ہم سے زیادہ پتا تھا چیزوں کا؟ یہ تھا ان لوگوں کا لیول کے. یہ جو لوگ ہیں, یعنی کچھ لوگ اتنے پڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر گستاخ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, وہ مادیت کا علم پڑھتے ہیں نا جناب. دیکھیں یہ مجبوری ہے نا ان کی. ابھی تو وہ دیکھیں, پہلے کبھی پرانے زمانوں میں آپ اور میرا جو زمانہ تھا کہ وہ آرٹس ہوتی تھی, سائنس ہوتی تھی. میٹرک کرنا ہے تو وہ پہلے پوچھتے تھے, ہاں جی آرٹس رکھنی جائے کہ سائنس نہیں کرنا جائے. تو اب تو وہ آرٹس تو شاید اس دور میں تو ختم ہی ہو گئی ہے. تو اب تو بچے سائنس ہو گئے ہیں بابا جی. بالکل اب تو سارے سائنٹسٹ بن گئے ہیں. تو مادہ ہے نا, سائنس مادہ ہے, مادیت کا علم پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں پر دین کا شعور, شغف, وہ پرانے دور میں تو چلو کوئی اسلام یاد کی کتاب بیچ میں چھوٹی سی لگا دیتے تھے. اب تو وہ بھی ختم ہو گئے نا, صاحب کا بھی کوئی نہیں. اب تو مادہ ہی مادہ ہے, مادہ ہی مادہ ہے. تو وہ پھر نیو جنریشن جو ہے نا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ الہادیت کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے اصل میں. بہرحال جس کے جو مقدر میں ہے, جیسا ہے, وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے نا جی. یہ اللہ پاک کا کارخانہ ہے, قدرت ہے, وہ بہتر جانتا ہے, اس نظام کو بہتر جانتا ہے. جس کے جو مقدر میں ہے وہ جانتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی مشیت ہے. خیر و شر کا خالق مالک اللہ پاک ہے. وہ ہر نیکی اور بدی کو جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہونا تو وہی ہے جو اس مالک نے چاہنا ہے. وہ جیسا چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا ویسا ہی ہونا ہے. ہاں, اور بہرحال ایک میسج تو یہاں پہ ہے کہ جو دوست بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ جو سنتے ہیں نا, جو ہمیں پروموٹ کرتے ہیں, بھلے آپ لائیو نہیں آتے, صرف سنتے ہیں, یہ بھی آپ کا ختم نبوت کا کام ہے بھائی. یہ آپ کا کام کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے. یہ آپ خود نہیں کر رہے, آپ سے کام لیا جا رہا ہے. اور کام لینے والی ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے آپ کو اسی کام کے لیے رکھا ہے کہ آپ
मददगार साबित हो, नेकी के कामों के अंदर मददगार हो आप मदद करें, समझे कि नहीं? तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जब शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे कोई शक नहीं, तो वो नेकी, वो जो अच्छा अमल है ना, वो और बढ़ेगा, उसमें आपको इस्तकामत मिलेगी। जब आप कोई नेकी कर ले, उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, वो नेकी बढ़ेगी। और क़यामत के दिन आप शाकिरीन की जमात में शामिल होंगे कि ये मेरा शुक्रगुजार बंदा था, बहुत शुक्र अदा करता था। तो हमने शाकिरीन में होना है इंशाअल्लाह ताला, शुक्र बस अदा करें, और हम वक्त शुक्र। अब ये सोशल मीडिया पर ही चूंकि हम हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर शुक्र अदा करने, अब यहाँ पर भी आपकी आजमाइशें होती हैं, आजमाइश तो नहीं है। बसा औकात आप किसी बराड़ के ऊपर बैठे हैं, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, तो ये आपको यहाँ पर भी शुक्र का मौका मिलेगा। बेसब्री नहीं करनी, बेसब्री तो दिखानी ही नहीं है, ना शुक्री नहीं करनी, वहां पर भी शुक्र अदा करना है, अल्लाह तेरा शुक्र। बसा औकात किसी को बराड़ पे, मुझे जाती तौर पे मुझे उतार दिया जाता है यार, इसमें कोई मसला है, तो कभी भी मैंने यकीन जाने मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार और शाकिर बंदा हूं, कभी ने शुक्री नहीं की, क्योंकि मैं इस राज को जानता हूं ना कि मुबशर शाह यहाँ पे तेरी आजमाइश हो रही है, सब्र कर ले, चुप कर जा, जैसे ववेला ना करी, तो कभी बुरा नहीं महसूस किया। वो अलग बात है कि वो मैं बता देता हूँ कि भाई ये है कि यार मेहरबानी करया करो, वो भी मिन्नत समाजत के रंग के अंदर। साहिल को 2-3 दफा मैंने कहा है, मैं कहा यार मेहरबानी तुसी भाई सानू काल ते चकदे ही नहीं, असी काल थले पा के अद्धा घंटा बैठे रहने हैं, काल ते नहीं चकदे सानू। लेकिन ये है कि आपको शुक्र के मौके यहाँ पर भी फराहम किए जाते हैं और आपकी आजमाइश होती है। और उसने तो कुरान पाक में कहा हुआ है ना कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे और देखेंगे फिर किसका अमल अच्छा है, कौन अच्छा अमल करता है। आजमाइश तो होनी है। बसा औकात ऐसे भी आजमाइश होती है कि आपके हम पल्ला बैठे हुए हैं और लोगों ने आपके हम पल्ला की तारीफ कर दी, तो नफ्स और शैतान आपको उबारेगा कि देख तेरे साथ वाले, क्या उसको कहते हैं यार इंग्लिश में, पेटी भाई, चलो कह लेते, पंजाबी में कह लेते, पेटी भाई की तारीफें हो रही हैं, तेरा तो कोई ना ही नहीं लेंदा। तो ये आजमाइश है, जहां पर आजमाइश है, आजमाइश हो रही, आजमाइश होनी है। और जिसकी आजमाइश हो समझ ले वो अल्लाह का मुकर्रब है। हाँ, आजमाइश जब आएगी तो वो अल्लाह की कुर्बत की दलील है। क्लास के अंदर हम बैठे होते हैं तो उस्ताद साहब जो होते हैं उसी तालिबे इल्म की बेइज्जती करते हैं, उसी तालिबे इल्म की सरजनिश करते हैं, उसी तालिबे इल्म को सजा देते हैं कि जो उनका करीबी होता है। उस्ताद को पता होता है कि ये आगे से इसने बोलना भी नहीं है, वो दूसरों को तंबीह करने के लिए कि क्लास में कुछ ऐसे तालिबे इल्म भी हैं कि जो उनको पता है कि उस्ताद ने अगर इनको तंबीह की तो ये आगे से बोलेंगे, जुबान दराजी करेंगे, नागवारी का इजहार करेंगे, उस्ताद को पता होता है। तो उस्ताद अपने करीबी को की सरजनिश करता है। तो बिला तमसील जो है, जब आजमाइश आए तो समझ लें कि आप अब अल्लाह की कुर्बत में जा रहे हैं, आप अल्लाह के नेड़े हो रहे हैं, नेड़े। तो अल्लाह के नेड़े नेड़े ही रहना है बस। आजमाइश ना आए तो समझ ले अब अल्लाह से आप दूर हैं,
बहुत दूर है। आप देखें ना कि फिरौन जो था उसको पूरी जिंदगी, जिसने खुदाई तक का दावा कर दिया, पूरी जिंदगी दर्दे सर तक नहीं हुआ उसको, क्योंकि वो बहुत दूर था ना, बहुत दूर था। और औलिया अल्लाह जो होते हैं, वो एक किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वली अल्लाह की एक अलामत होती है कि हमेशा उसको ना हल्का हल्का सरदर्द रहेगा, नजला रहेगा हल्का हल्का, और भी 2-3 बीमारियां उन्होंने गिनवाई थी कि वो रहेगा उसको। लेकिन एक आलिम दीन की एक शान दुनिया के अंदर ये है कि उसकी कमर नहीं झुकेगी कभी भी, चाहे वो 150 साल का ही क्यों ना हो जाए, उसके दांत नहीं जड़ेंगे। ये दुनिया के अंदर उसकी करामत है आलिम दीन की, उसको अल्लाह ये करामत देता है। तो अब देख लें कि आजमाइशें होती हैं, तकालीफ मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम जो तमाम अंबिया से अफसल हैं, तो उनको देखे कितनी तकलीफें दी गई, आजमाइश उनकी भी हुई। और फरमाया कि ना तो मुझसे पहले किसी को इतनी तकलीफ दी गई, तो ना मेरे बाद किसी को इतनी तकलीफ दी जानी है। तो आजमाइश जो है ना, इसमें असल चीज होती है सब्र, तहम्मुल, वावेला नहीं करना, और लोगों को फिर गालियां नहीं देनी। जैसे मिर्जा कादियानी वो तो आगे से लोगों को गालियां देनी शुरू कर देता, तेरी बहन दी, तेरी मां दी, तेरी नहीं। ये नहीं। अगर वो सचमुच का अल्लाह का बंदा होता और गुलाम अहमद होता तो वो ये काम ना करता। उसने तो ववेला शुरू कर दिया ना, उसने तो मोटी मोटी गालियां दी हैं लोगों को, उसने अपना पूरा पूरा बदला लिया। तो अल्लाह का जो बंदा होता है वो बदले नहीं लेता, बदकलामियां नहीं करता, और सब्र और तहम्मुल और शुक्र गुजारी के अंदर जिंदगी गुजार। जो भी हो जाए फिर ठीक है, सब कबूल है। इंज भी वाह वाह ते उंज भी वाह वाह। हाँ, नोट आए तो फिर भी शुक्र, नोट ना आए तो फिर भी शुक्र। नौकरी नहीं लभदी पई मैनू, नहीं नौकरी नहीं जे लभदी। शाह जी मर गए, रुड़ गए, अजकल हालात खराब हो गए ने। शाह जी करो ना कुछ, दुआ करो। ते वैसे अंदर खाने ना मैं सोच रहा हूं ना कि तू उदू ते नहीं सी मैनू दुआ से क्या, जदों तू खांदा सा पिया, जदों तू नोट कमांदा सी क्या, उदू नहीं मैनू दुआ वास्ते क्या, शाह जी दुआ करो जरा। कौन शाह जी? क्या हुआ है खान शाह साहब? जी कौन कौन दुआ के लिए कह रहे शाह जी? नहीं, वो वैसे एक जनरली बात की है खान साहब। सुते उठे हो? मैं बस थोड़ी आंख लग गई थी। हाँ, एनजी हुंदा है। हाँ, सुते उठिए तो एनजी हुंदा। नहीं मैंने कहा किसी को नोट शोट चाहिए हो तो 500 का आधा भिजवा देते हैं। तो वो ये है कि ये एक तरबियत के पहलू के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुआ क्यों करवा रहा है तू। सवाल है ये, हर बंदे को सोचना चाहिए कि क्यों करवा रहा है। क्या तू शुक्र नहीं कर रहा? तेरा दुआ करवाना और तेरा ववेला करना इस चीज की दलील है कि तू शाकिरीन में से नहीं है। हाँ, अगर तू अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होता तो चुप ही कर जाता तू। यार ठीक है, मेरा मालक कल तक मैनू तर रोटियां देंदा सी पिया, चोपड़ियां रोटियां देंदा सी पिया, पराठे खवांदा सी पिया, अज उन्हें सुक्की खुआ छड़ी तो फिर की हो गया यार? कुछ भी नहीं होया। खैर मेरे कल मुझे सेहत भी तो दी थी ना उसने, हट्टा कट्टा जवान था मैं, आज मेरी लत तोड़ छड़ी सो फिर की होया यार? शुक्र है, ठीक है।
اصل میں یہ نہیں ہے کہ دعا کرنا اور کروانا کوئی منع ہے، یہ نہیں ہے. دعا بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے. دعا بڑی عظیم. میں صرف ایک تربیت کے پہلو کے اندر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے. دعا کی نفی میں ہرگز نہیں کر رہا، دعا سے نہیں منع کر رہا. بات یہ ہے کہ ایک بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے، وہ تعلق بحال کرنا چاہ رہا ہوں میں. کہ یار تیرے اگر پیٹ میں درد ہوا ہے تو ڈائریکٹ تو اپنے مالک سے جا کے رابطہ کرنا، مالک کو ذرا جا کے بولنا کہ مالک آج پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو نے اپنے مالک کو سے تو رابطہ کیا کو نہیں، تو تو نے حضرت مفتی صاحب سے رابطہ کر لیے. مفتی صاحب سے رابطہ کرنے سے پہلے تو مفتی صاحب کے بھی خالق اور مالک سے پہلے رابطہ کرتا. یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، یہ چیز ہونی چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور وہ توکل کی ایک بہت بڑی ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ہاں توکل تو ہم نے کیا توکل کیا؟ تو نے تو وفیلا شروع کر دیا بھائی. مر گیا، رڑ گیا، کھپ گیا. اج کل میں کھ کنڈا نہیں رہا میرا، مینوں نوکری نہیں لبدی، مینوں کاغذ نہیں لبدے پے، مینوں تے میرے تے کیس چلدے نے پے، میں تے یقین جانو ذلیل ہو گیا دنیا چ. میرے بچے مینوں تنگ کردے نے پے، میری زنانی میرے کول کھس گئی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یہ ساری کیفیات جو ہے نا ناشکری کی. پچھلے دنوں نا جی ایک دوست کا کچھ میسج آیا، شاہ جی کڑی ایک تے اتے میں عاشق ہو گیا تے کڑی لبدی نہیں پئی، دعا کرو نا کڑی لب جائے. اس کو میں نے کوئی سمجھایا اپنے طریقے سے. ہاں جی میں کہ میں کوئی پیر تے ہے کوئی نہیں میرا ویر، نہ ہی پیرو مرشد تے نہ ہی کوئی حضرت صاحب تے نہ ہی کوئی مولوی صاحب. اے سارے کام چھڑے نا کسے عامل کو جا کے کروایا جائے یا کسے حضرت صاحب کو کروایا جائے. میں تے بھائی ایک چھوٹا جا ڈیبیٹر، میں تے وہ کام کرنا. تو انہوں بہرحال میں اپنے حساب نال تبلیغ کیتی، وہی سمجھ کوئی نہ آئی. کچھ دنوں بعد نا وہ میسج آیا مینوں کہ مینوں خودکشی دے خیالات آندے نے اور کڑی نہ ملن دی وجہ تو میں تے مر جانا. ہوں میں کیا بھائی ہوں اینٹری مارنی چاہیے، ہوں انہوں اپنی مولویت نہ سی وہائیے. انہوں پھر نہ میں کوئی درس دیتا. پھر وہ بندہ تائب ہو گیا جناب، تائب ہو گیا. وہ ہے نا کہ مومن کو سمجھاؤ کہ سمجھانا اثر رکھتا ہے، مومن سمجھ جائے گا. انہوں پھر سمجھایا، سمجھ گیا. اور جناب پچھلے دن وہ شادی سی ایک اور جگہ، کیونکہ وہ سمجھ گیا سی، انہوں سمجھایا. پھر بات یہ ہے کہ دیکھو ہم ایک مسلم ہیں، مسلم کا اپنا ترجمہ یہ ہے کہ سرے تسلیم خم کرنے والا، تسلیم کرنا، سپرد کر دینا اپنے آپ کو. ہم نے تو سپرد کر دیا ہوا ہے، سب کچھ اپنے مالک کو دے دیا ہوا ہے. بندے کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے میانہ روی کے ساتھ.
एतदाल के साथ, समझे कि ठीक हो गया। मैं ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਵਾ दूर ही निकल गए यार। सही होगी, चलो करें बात, आप हजरात कर लें यार। हाँ कर लो ना, कुछ गल कर लो, चुप हो गए सारे। ओ बोल लो भाई, नाराज ही हो गए सारे। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ। नहीं नहीं ऐसी गल नहीं है, आवाज नहीं तो अफसर बिल्कुल क्लियर आ लग रही रहा है। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है, गल्लां सारियां ਅਸੀਂ बड़े गौर ਨਾਲ साहिल भाई सुनियां ने। आगे आ जाए, ब्राड गिरने लगी है साहिल भाई। ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇ। हाँ हम पर रहम करना। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। नमाज का टाइम है तो आई थिंक नमाज की साहिल साहब कह को के गए हैं कि नहीं? जगाएं और बराड़ बचाएं। अच्छा यार ये बराड़ कैसे आप लोग कर लेते हैं इतनी इतनी लंबी 12-12 घंटे 14-14 घंटे की? मतलब ये कि बंदे को कोई काम काज भी होता है, कोई मामलात होते हैं। नहीं वो साथ कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जो मॉडरेटर है खान ये साहब। तरीका मैंने वल्ला सीखना है, ये क्या ऐसा कोई तरीका, ये क्या है? नहीं आपके काबिल साथ होने चाहिए ना मुफ्ती साहब, ज़हन के मुताबिक बराड को उसी तरह से बयानिए के ऊपर रखे तो वो जाहिर आपके ख्याल के लोग जो होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं कि भाई ये मौजूदगी में भी मेरा बयानिया जो है वो ये नहीं होगा कि उथे फिल्मां दी गल्लां शुरू हो गई। नहीं अब ये देखे ना कि ये बराड को ये चलाना इतना दुश्वार है। मैं तो कुछ मर्तबा चलाई है अपनी बराड, तो आधे घंटा या घंटे से ज्यादा मैं तो बैठ नहीं सकता, ये चीज मुश्किल हो जाती है। नहीं ऐसे ही है, ऐसे नहीं सारे ही है। साहिल साहब भी साथ साथ और काम अपने कर रहे होते हैं, लेकिन जो मॉडरेटर हैं जैसे खान साहब मॉडरेटर हैं यहाँ पे मेरा ख्याल है, और मैं देखता हूँ ब्राइट स्टार मॉडरेटर है, ब्राइट स्टार है, नाइट राइडर भाई है। तो ये लोग जो है वो चला लेंगे। और चूंकि एजेंडा जो है साहिल साहब का और इनका एजेंडा बड़ा अच्छी तरह से एक गुला मिला हो चुका है, गुलमिल हो चुकी है, यानी कि उनके एजेंडे में कोई इश्यूज नहीं है, तो वो बिल्कुल सेम उसी लाइन के ऊपर। हम तो 2-2 दिन मुफ्ती साहब बंद नहीं करते, 48 घंटे वो भी बंद की 2 मिनट के। मुफ्ती साहब तुसी सुन के हैरान हो जाओगे, मैं 78 घंटे मुसलसल बराड चलाई ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਨਾਬ, 24 ਆਵਰ ਬਰਾਡਾਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਸਪੇਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਸਪੈਂਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, TLP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਸਪੈਂਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। तो वो एक ਜਿਹੜੀ स्पेस ਸੀ ਉਹ 78 घंटे मुसलसल चलती रही ਸੀ। अल्लाह अकबर, जी। अल्लाह अकबर। 78 घंटे। अच्छा, वाह भाई वाह, वाह भाई। ये हम बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, दो घंटों के लिए बंद करते हैं, वो भी जब अपना मोहम्मद दीन सियालवी साहब की बराड लगे था, सही। बस उसके अलावा हम दिन में नहीं 24 घंटे साहिल भाई बैठते। नहीं, इसका कोई तरीका खान साहब होगा ही कि आप लोग अपने को कामयाब नहीं करते, आप भी बैठे रहते हैं खान साहब? नहीं, काम करते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं मुफ्ती साहब, इधर कनाडा में रहते हैं। कैसे, मतलब सुन कैसे लेते हैं, मतलब ये कोई तो तरीका होगा, कोई बताएं तो। मोबाइल जेब में डाल लेते हैं? हाँ, कान के साथ वो हैंडसेट लगाते हैं ना, वो हेडसेट जो है आजकल तो वो छोटे जो वो क्या कहते हैं, एयरपॉड्स। वो आजकल तो एयरपॉड्स हैं जो कान में लगे हुए, दूसरों को नजर भी नहीं आ रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है। एक आध दफा हुआ है कि मैंने बाहर जाना था तो मैं ना मोबाइल जेब में डाला ते ओ जेब च कपड़े दे नाल रगड़ खा के ना उनकी बराड़ बंद हो गई। मैं कह लै यार है की चक्कर है। तो नहीं रख देते हैं वो। और अभी देखे साहिल भाई का अगर ध्यान नहीं था, वो सुन तो रहे थे ना, वो ब्राड गिरने लगी तो हमने आवाज दे दी कि साहिल भाई आ जाए आगे, तो वो आ गए। बात देखिए ना, ये देखें, ये वो है ना, लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन हैं, और वो ये उन्होंने मुफ्ती साहब मैं जिस वक्त सौ जाता सा, मेरे खराटे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਾਡਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹੀਆਤਾਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਟੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा 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 अच्छा। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। सही सही सही। मुख्तलिफ लोग है ना मुफ्ती साहब। अभी मैं सोता हूँ तो डॉक्टर डू आ जाते हैं, वो चाहते हैं तो वो नाइट राइडर भाई आ जाते हैं। ज्यादा आउटपुट तो साहिल भाई का ही है, वही सोफे लगा के रखते हैं यहाँ। वैसे बड़ी गल है यार, बड़ी गल है भाई, ठीक। ਵੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਡਿੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਡਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾੜ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਉਹੀ ਬਰਾੜ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਲਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੀ ਲੋਕ ਯਾਰ। बीच में पहले हमें वो रेस्ट मिल जाता होता था मुफ्ती साहब, वो क्या नाम है, जब सैयद जफरुल्लाह शाह साहब ब्राड करते थे ना, तो वो उस दौरान हम बंद कर देते होते थे, तो उधर बैठते थे, तो वो जरा सा सुकून माहौल होता था। लेकिन वो भी आपको पता सही हो गया भाई। चलो भाई साहिबान, तुसी ते बवो, तुसी ते वेले हो, मैं कोई और भी काम कर। मुफ्ती साहब ये तो आखिर में आप गलत बात कर गए ना। नहीं मैं भाई मोती साहब आज के जमाने च वेला कोई भी नहीं। मैं क्या मैं सिस्टम तो उठ के जाना भी है ना, ते वो बराड़ के वो जमाना नहीं कि खूह ते जाके वो टगे ला लेने ते आप गादी च बह गए हो सारा दिन। सही है। मुफ्ती साहब आखिर में कहते हैं यार मैं तो जाता हूँ, आप लोग तो वेले हो। खान साहब यारां दे विच इंज दियां चलदियां ने मौज मस्तियां चलदियां। चलो भाई, रब रखा भाई साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।